السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج آپ کا لیسن سورۃ بقرہ پارہ نمبر 2 رکوع نمبر 7 ہے۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، یا آپ کو پتہ ہے حرف ندا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، کتبہ فرض کر دیے گئے، لکھ دیے گئے، علیکم الصیام تم پر روزے، کما جیسا کہ، کاف حرف تشبیہ، کتبہ لکھ دیے گئے، فرض کر دیے گئے، علی الذین ان لوگوں پر جو من قبلکم تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون تاکہ تم متقی بنو۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ اے ایمان والو، تم پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے کہ تم سے پہلے امتوں پر فرض تھے۔ صوم اصل میں کہتے ہیں رک جانے کو، اور عربی میں صوم کا مطلب ہوتا ہے کہ گھوڑے کو بھوکا پیاسا رکھ کے اس کو جنگ کے لیے تیار کرنا، اس کو مشقت کا عادی بنانا۔ تو تقوی اللہ تعالیٰ نے مقصد بتایا ہے روزے کا۔ روزے رکھنے کا مقصد اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ، ہمارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ تقوی کیا ہوتا ہے؟ روزے کا مقصد تقوی کیوں ہے کہ روزے کی حالت میں ہم اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیزوں سے بھی رک جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ایک ماہ یہ پریکٹس کرنے کے بعد ہم اس قابل ہو جائیں کہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بھی ہم رک جائیں، بچ جائیں، اللہ سے ڈریں، ٹھیک ہے؟ ایام معدودات، دن گنتی کے، یعنی چند گنتی کے دن، 29 یا 30 دن۔ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، پھر جو کوئی ہو تم میں سے بیمار، او یا علی سفرٍ یا سفر میں، فعدۃ، سفر ویسے تو علی کا مطلب پر ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ با محاورہ بنانے کے لیے میں نے میں کا لفظ استعمال کیا ہے سفر میں۔ فعدۃ پس گنتی، من ایام اخر دوسرے دنوں سے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے مستثنیٰ قرار دیا ہے ان لوگوں کو جو بیمار ہوتے ہیں یا مسافر ہوتے ہیں، وہ رمضان کے دنوں میں روزے نہ رکھیں لیکن باقی دنوں میں ان روزوں کی قضا پوری کر لیں۔ یہ اللہ کی طرف سے آسانی ہے، اور حدیث سے پتہ چلتا ہے جو دودھ پلانے والی عورت ہے اور جو حاملہ عورت ہے وہ بھی روزے رکھنے سے مستثنیٰ ہے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے آسانی دی ہوئی ہے کہ وہ رمضان کے دنوں میں روزہ نہ رکھیں۔ اگر ان کو تکلیف محسوس ہوتی ہے تو وہ بعد میں دوسرے دنوں سے گنتی پوری کر سکتے ہیں، ان پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، اور ان لوگوں پر جو اس کی طاقت رکھتے ہیں فدیہ دینا، طعام کھانا، مسکین ایک مسکین کا۔ اس آیت کی تفسیر میں تھوڑا سا اختلاف ہے علماء کا، کچھ کہتے ہیں اس میں لا مقدر ہے۔ لا مقدر ہونے کی صورت میں اس کا ترجمہ ایسے بنے گا، اور ان لوگوں پر جو طاقت نہیں رکھتے روزہ رکھنے کی، وہ فدیہ ادا کر دیں ایک مسکین کو کھانا کھلانے کا، ٹھیک ہے؟ اور جو دوسرے علماء ہیں وہ کہتے ہیں لا مقدر نہیں ہے، بلکہ یہ ان لوگوں کے لیے ہے آسانی۔ شروع اسلام میں یہ آسانی اللہ نے ان کو دی تھی، مکہ والوں کو، کیونکہ وہ روزہ رکھنے کے عادی نہیں تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو شروع اسلام میں اجازت دی تھی کہ طاقت رکھنے کے باوجود اگر روزہ نہیں رکھتے تو وہ ایک مسکین کو کھانا کھلانے کا فدیہ ادا کر دیں۔ تو اس حساب سے پھر یہ آیت اب منسوخ ہو چکی ہے، کیونکہ اگلی آیت میں آتا ہے کہ جو اس مہینے میں موجود ہو وہ ضرور اس مہینے کے روزے رکھے، ٹھیک ہے؟ اگر لا مقدر مانیں گے پھر یہ آیت منسوخ نہیں ہے، کیونکہ جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے وہ فدیہ ادا کریں گے، جیسے دائمی مریض ہوتے ہیں وہ روزہ نہیں رکھ سکتے تو وہ پھر فدیہ ادا کر دیں گے۔ تو اگر اس صورت میں یہ پھر آیت جو ہے منسوخ نہیں ہے، اور اگر لا مقدر نہ مانیں تو پھر یہ آیت منسوخ ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور شروع اسلام میں اس کی اجازت تھی، اب اس کی اجازت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ فمن پس جو تطوع شوق سے کرے، خیرن بھلائی نیکی، فہو خیر لہ پس وہ اس کے لیے بہتر ہے۔
جو کوئی شوق سے نیکی کرے گا تو وہ اس کے لیے بہتر ہے، یعنی پہلے تو بیمار تھا یا عورت تھی وہ حاملہ تھی یا دودھ پلانے والی تھی تو وہ اس لیے روزہ نہ رکھ سکی تو اس نے فدیہ دے دیا، لیکن بعد میں جب اسے صحت ہو گئی تو اس نے روزہ بھی رکھ لیا، ٹھیک ہے، تو دونوں کام کر لیے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا جو شوق سے کرے گا تو اس کے لیے وہ بہتر ہے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم روزہ رکھو گے تمہارے لیے بہتر ہے، إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تم جانتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ اگر تم روزہ رکھو گے تو وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ شہر رمضان، مہینہ رمضان کا۔ الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان۔ الذي وہ جس میں انزلہ اتارا گیا فیہ اس میں قرآن ہدن ہدایت ہے، یہ جو قرآن ہے ہدایت ہے، للناسی لوگوں کے لیے، وبینات من الہدی اور اس میں واضح نشانیاں ہیں ہدایت میں سے، والفرقان اور فرقان ہے، یعنی فرقان کا مطلب ہوتا ہے حق اور باطل کو جدا کرنے والا۔ تو اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ وہ مہینہ جس میں قرآن نازل کیا گیا وہ رمضان کا ہے، ٹھیک ہے، رمضان میں ہی روزے فرض ہیں پورے مہینے کے، اور رمضان میں ہی قرآن کو اتارا گیا ہے۔ رمضان کے مہینے میں قرآن پورے کا پورا اتار دیا گیا اور بیت العزت میں رکھا گیا، اور وہاں سے حسب ضرورت تھوڑا تھوڑا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل کیا گیا، ٹھیک ہے۔ اور جو قرآن ہے یہ ہدایت کا ذریعہ ہے سب لوگوں کے لیے، اور اس میں واضح دلیلیں بھی ہیں، اور یہ حق اور باطل کو جدا کرنے والا ہے۔ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ، بس جو کوئی موجود ہو، جو کوئی پائے، منکم تم میں سے، شہرہ مہینے کو، کون سے مہینے کو؟ رمضان کے مہینے کو، فلیسم بس چاہیے کہ وہ ضرور اس کے روزے رکھیں۔ تم میں سے جو کوئی اس مہینے کو پائے بس چاہیے کہ وہ اس کے روزے رکھے۔ اس آیت کے ساتھ میں آپ کو کہہ رہی تھی کہ پچھلی آیت منسوخ ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس مہینے کے روزے ہر ایک پر فرض ہیں، جو اس مہینے میں موجود ہوگا ضرور اس کے روزے رکھے گا، سوائے ان لوگوں کے جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیے۔ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، اللہ تعالیٰ نے کہا جو کوئی بیمار ہو یا سفر میں ہو پس وہ گنتی پوری کر لے دوسرے دنوں میں۔ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ہداکم ولعلکم تشکرون۔ چاہتا ہے، ارادہ کرتا ہے اللہ بکم تمہارے ساتھ، یسرا آسانی کا، ولا یریدو نہیں وہ ارادہ کرتا، بکم العسرا ساتھ تمہارے تنگی کا، وَلِتُكْمِلُوا اور تاکہ تم مکمل کرو، یہ لام کئی ہے تاکہ کا مفہوم دیتا ہے، لِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ تاکہ تم پوری کرو گنتی، یعنی دوسرے دنوں میں گنتی پوری کر لو روزوں کی جتنے چھوٹے ہیں، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ اور تاکہ تم بڑائی بیان کرو اللہ کی، علی اس پر جو ماں جو ہداکم اس نے ہدایت دی تمہیں، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اور تاکہ تم شکر کرو۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اس کا شان نزول اس طرح سے بتایا جاتا ہے کہ کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتائیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے قریب ہیں یا دور ہیں، اگر قریب ہیں تو ہم آہستہ آواز میں اس کو پکاریں، اگر دور ہیں تو ہم اونچی آواز سے اللہ کو پکاریں۔ تو اس کا اس آیت میں جواب دیا گیا ہے، وَإِذَا اور جب سَأَلَكَ سوال کریں آپ سے، پوچھیں آپ سے، عبادی میرے بندے، عنی میرے بارے میں، فَإِنِّي پس بے شک میں قریب ہوں۔ اللہ تعالیٰ تو ہم سے ہماری شاہ رکھ کے بھی زیادہ قریب ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری ساری باتوں کو جانتے ہیں، بے شک ہم نے ابھی کہیں بھی نہیں، ہمارے دل میں بھی ہیں لیکن اللہ کو وہ معلوم ہے۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔
اجیبو میں قبول کرتا ہوں، متکلم کا صیغہ ہے میں قبول کرتا ہوں، دعوتا دعا، داعی دعا کرنے والے کی، اذا دعانی جب وہ مجھ سے دعا کرتے ہیں، دعانی یہاں پہ یا تھا وہ حذف ہو گیا ہے، دعانی ترجمہ کرتے ہوئے آپ مجھ اس میں ترجمہ کریں گے، دعانی مجھ سے دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں اپنے بندوں کے قریب ہی ہوں، جب بھی وہ مجھ سے دعا کرتا ہے تو میں دعا قبول کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے یہ شرط بھی نہیں لگائی کہ وہ مسلمان متقی ہوگا تو پھر ہی اللہ نے دعا قبول کرنی ہے نا۔ اللہ تعالیٰ سب کی، سارے لوگوں کی دعاؤں کو سنتا اور قبول کرتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دو شرطیں بتائی ہیں کہ دعا کو قبولیت کی شکل، دعا کو قبول کرنے میں کون سی دو شرائط ہیں جن کا ہونا ضروری ہے۔ یہاں پہ دو شرائط بتائی گئی ہیں، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي پس چاہیے کہ وہ میری بات قبول کریں یعنی اللہ کی بات کو مانیں، وَلْيُؤْمِنُوا بِي اور چاہیے کہ وہ مجھ پر ایمان لائیں، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ تاکہ وہ ہدایت پا جائیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں، جب تم دعا کرتے ہو تو پھر تمہیں بھی چاہیے کہ تم میری بات کو مانو، میری بات کو قبول کرو اور اللہ پر ایمان لاؤ، ٹھیک ہے نا، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ اس کے علاوہ یہ دو شرطیں بتائی ہیں کہ اللہ کی بات کو مانیں، قبول کریں، اپنی مرضی چھوڑ کے اللہ کی اطاعت کریں اور اللہ پر ہی ایمان لائیں، اللہ کو ہی اپنا مالک اور خالق اور دعاؤں کا سننے والا سمجھیں۔ دو شرطیں بیان کی گئی ہیں اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ حلال جو رزق ہے نا اس سے بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ اگر آپ کا رزق حلال نہیں ہے تو جتنی مرضی دعائیں کریں، عبادتیں کریں، آپ کی کوئی دعا اور عبادت قبول نہیں ہونی ہے نا۔ اور قرآن میں سے ہی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں نا وہ نیکیوں میں آگے بڑھنے والے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ چار شرطیں ہیں، دو اس آیت میں بتائی گئی ہیں اور ایک میں نے آپ کو حدیث سے بتائی اور ایک آپ کو آیت سے بتا دی۔ تو یہ شرائط ہیں جن کے ساتھ دعا کریں اللہ کی، تو اللہ کی دعائیں، اللہ سے کی ہوئی دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں۔ احل حلال کیا گیا، جائز کیا گیا، لکم تمہارے لیے، لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم رمضان کے راتوں میں، رمضان کی راتوں میں تمہارے لیے جائز کیا گیا رفث ہم بستری کرنا، الی نسائکم تمہاری بیویوں کی طرف، ہن لباس لکم وہ تمہارا لباس ہے، وانتم لباس لہن اور تم ان کا لباس ہو۔ اسلام سے پہلے جو امتیں تھی نا ان کے لیے ایسے اجازت نہیں تھی، وہ رمضان کی اپنے جب روزے رکھتے تھے تو ان کی راتوں میں بھی ہم بستری نہیں کر سکتے تھے، اور اگر کھانے سے پہلے وہ سو جاتے تھے تو اٹھ کے بھی کھانا بھی نہیں کھا سکتے تھے۔ تو ہمارے لیے یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اتنی آسانی کی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اجازت دی ہے کہ ہم یہ کام کر سکتے ہیں۔ آگے آپ جا کے پڑھیں گے کہ جب تک فجر طلوع نہیں ہو جاتی تب تک ہم کھا پی سکتے ہیں، تو ہماری تنگی نہیں ہے کوئی بھی۔ علم اللہ جان لیا اللہ نے، انکم بے شک تم تھے، تختانون تم خیانت کرتے، انفسکم اپنی جانوں میں، فتاب علیکم پس وہ متوجہ ہوا تم پر، وعفا عنکم اور درگزر کیا تم سے، فالآن پس اب باشروہن مباشرت کرو ان سے، وابتغوا اور تلاش کرو ما کتب اللہ لکم جو لکھ دیا اللہ نے تمہارے لیے، وکلوا اور کھاؤ، واشربوا اور پیو، حتی یہاں تک کہ یتبین لکم الخیط الابیض یہاں تک کہ واضح ہو جائے تمہارے لیے سفید دھاری، من الخیط الاسود سیاہ دھاری سے۔ دن کی جو روشنی ہے اس کو سفید دھاگا کہا گیا ہے، اور جو رات کا اندھیرا ہے، تاریکی ہے، اس کو سیاہ دھاگا یا سیاہ دھاری کہا گیا ہے۔ یعنی فجر جب اچھی طرح سے طلوع نہیں ہو جاتی تب تک تم کھا پی سکتے ہو، من الفجری فجر سے، ثم پھر، اتموا پورا کرو، سیام روزے کو، الی اللیل رات تک، لیل کا مطلب تو رات ہوتا ہے لیکن آپ نے اس کا سمجھنا ہے، اس کی تفسیر ہے شام تک، جب تک مغرب کی اذان نہیں ہو جاتی۔ ویسے اسلامی مہینہ یا اسلامی جو دن ہے نا وہ رات سے شروع ہوتا ہے، رات کو کیلنڈر میں تاریخ جو ہوتی ہے وہ بدل جاتی ہے۔ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ
اور نہ تم ان سے مباشرت کرو اور تم اعتکاف کی حالت میں ہو فی المسجد مسجد میں، تلک یہ حدود اللہ حدود ہیں اللہ کی، فلا تقربوہا پس نہ تم ان کے نزدیک جاؤ۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ اللہ کا علم ظاہر ہو گیا کہ تم اپنے جانوں پر خیانت کرتے تھے، یعنی تم مشکل میں ڈالتے تھے اپنے آپ کو، تو اللہ تعالیٰ نے تم سے درگزر کر دیا ہے، اب تم کھا پی سکتے ہو، اب تم اپنی بیویوں سے مباشرت بھی کر سکتے ہو طلوع فجر تک، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی اب اجازت دے دی ہے۔ لیکن اعتکاف کی حالت میں اللہ تعالیٰ نے کہا اعتکاف کی حالت میں تم مباشرت نہیں کر سکتے، جب تم مسجد میں اعتکاف میں بیٹھے ہو تو پھر تم مباشرت نہیں کر سکتے، اس صورت میں منع کیا ہوا ہے۔ آپ کو ویسے بھی پتہ ہے کہ اعتکاف کی صورت میں بغیر کسی ضروری کام کے مسجد سے نکلنا بھی منع ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور اس آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اعتکاف مسجدوں میں ہوتا ہے، گھروں میں اعتکاف نہیں ہوتا، عورتیں بھی گھروں میں اعتکاف نہیں کر سکتی۔ جو سنت اعتکاف ہے وہ مسجد میں ہی ہوگا، مردوں کا بھی اور عورتوں کا بھی، اور یہ فرض کفایہ ہے، کچھ لوگ بھی ادا کر لیں گے تو سب کی طرف سے ادا ہو جائے گا۔ اس لیے عورتوں کو جس مسجد میں صحیح انتظام ہو تو وہیں پر یہ اعتکاف کرنا چاہیے۔ ویسے نفلی اعتکاف بھی ہو سکتا ہے کہ اگر آپ نیت کر لیں اعتکاف کی کہ میں اتنی دیر کے لیے اعتکاف کی نیت کرتی ہوں یا کرتا ہوں، تو جتنی دیر آپ مسجد میں تراویح وغیرہ پڑھیں گے یا پھر آپ نماز پڑھنے آئے ہیں آپ نیت کر لیں تو آپ کو اعتکاف کی نیت کا ہی ثواب ملے گا۔ اور جو سنت اعتکاف ہے وہ 10 دن کا ہی ہے، وہ آخری رمضان کے 10 دن جو ہیں ان میں اعتکاف کیا جاتا ہے اور مسجدوں میں کیا جاتا ہے، اور روزے کے بغیر اعتکاف نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ یہ کچھ مسائل ہیں، آپ نے ان کو ذہن میں رکھنا ہے۔ کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس، اسی طرح سے بیان کرتا ہے اللہ، واضح کرتا ہے اللہ، بیانہ کا مطلب واضح، کھلا اور بیان کرنا ہوتا ہے، آیاتہ اپنی آیات، للناس لوگوں کے لیے، لعلہم تاکہ وہ یتقون وہ پرہیزگار بنے۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ وَلَا اور نہ تَأْكُلُوا تم کھاؤ، أَمْوَالَكُمْ مال اپنے، بَيْنَكُمْ آپس میں، بالباطل باطل طریقے سے، وَتُدْلُوا اور نہ تم اس کو پہنچاؤ۔ یہ والا جو لا ہے نا وہی یہاں پہ لگائیں گے، اس کے ترجمے میں لا آئے گا، نہ پہنچاؤ، ٹھیک ہے۔ بہا اس کو، الی الحکام حکام کی طرف، حکام کون ہوتے ہیں؟ افسروں کو کہتے ہیں۔ لتاکلوا تاکہ تم کھا لو، لام کئی تاکہ کا معنی دے گا، لتاکلوا تاکہ تم کھا لو، فریقاً ایک جماعت، من اموال الناس لوگوں کے مالوں میں سے، بالاسم ساتھ گناہ کے، وانتم تعلمون اور تم جانتے ہو، یعنی جانتے بوجھتے لوگوں کے مالوں میں سے کچھ کھا لو، اس لیے تم افسروں کو مال نہ پہنچاؤ۔ افسروں کو جو مال پہنچایا جاتا ہے لوگوں کا مال کھانے کے لیے اس کو رشوت کہتے ہیں۔ اسلام یہ منع ہے، رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا دونوں جہنمی ہیں، ٹھیک ہے۔ رشوت ہوتا کیا ہے کہ کوئی جائز ناجائز کام کروانے کے لیے افسروں کو پیسے دینا، یہ رشوت کہلاتا ہے، یہ اسلام میں منع ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے باطل طریقے سے ایک دوسرے کا مال کھانے سے منع کیا۔ ایک تو یہ رشوت آپ نے پڑھ لیا کہ رشوت جو ہے یہ بھی باطل طریقے سے کسی کا مال کھانا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ سود ہے، اور جھوٹ بول کے مال کمانا، جھوٹی قسمیں کھا کے اپنے مال کو بیچنا، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح غلط طریقے سے جو مال حاصل جس طرح بھی کرنا ہے نا، مال حاصل کرنا ہے، یہ سارے باطل طریقے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو باطل طریقے سے کوئی بھی مال کمانے کو اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے اور یہ گناہ بھی ہے۔ تو آسان سا سبق تھا آج کا۔ آج آپ نے رمضان میں روزے کے متعلق پڑھا، سارا روزے کے مسائل ہیں، اعتکاف کے مسائل پڑھے ہیں، اور باطل طریقے سے مال کھانے سے اللہ تعالیٰ نے جو منع کیا ہے، رشوت کے بارے میں حکم جو ہے وہ آپ نے پڑھا، ٹھیک ہے۔ آپ اس کو دوبارہ سے ریویژن کر لیں خود سے، انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔